السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کا ترجمہ ترکیب صرفی و نحوی کی مدد سے سمجھنے کی کاوش کریں گے۔ اے اللہ، ہماری ادنا سی کاوش کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صراط، پچھلی آیت کا اختتام ہوا تھا الصراط المستقیم، جس کو صرف ہم نے نحوی لحاظ سے مفعول ثانی کہہ کر آگے تفصیل نہیں بیان کی تھی، کیونکہ اللہ جل جلالہ خود ہی اس کی وضاحت اگلی آیت میں فرما رہے ہیں۔ صراط بدل من الصراط المستقیم ہے، بدل قل من قل ہے۔ صراط المستقیم ہے کیا؟ صراط راستہ، الذین، صراط مضاف، الذین مضاف الیہ، یعنی اسم موصول جمع مذکر اب یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے صراط کا، اور صراط ہے بدل الصراط المستقیم کا، بدل ہے، اس لیے الصراط المستقیم منصوب نسبی حالت میں تھا، اسی لیے اس کو بھی نسبی حالت میں لانا ضروری۔ راستہ ان لوگوں کا، انعمت ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، لفظ الجلالہ پوشیدہ اس میں فاعل کے طور پہ، تا مفتوحہ سمجھ لیجئے، یہ ضمیر متصل فعل میں مرفوعاً موجود ہوتی ہے جو فاعل ہوتی ہے۔ آپ نے انعام فرمایا ہے، ٹیپوگرافر مسٹیک میں الف پہ مد نہیں آ سکی، صحیح کر لیجئے۔ علیہم جار و مجرور، علی آگے ہم ہوتا ہے، یا کی وجہ سے ہاں کو کسرہ دیا گیا، علیہم ان پر، جن پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب ذرا اگلے آیت کے حصے پر یا پوری آیت پر یہ ایک اس بحث میں نہیں جاتے کہ کن کے نزدیک یہ اگلا حصہ ایک مکمل آیت ہے، کن کے نزدیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں، کوفین اور غیر کوفیوں میں ایسا فرق ہے۔ غیر، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے۔ غیر یا تو صفت الذین کی ہے یا یہ بدل صراط کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو اکثر ہمارے قرآن مجیدوں میں ہم جو ترجمہ دیکھتے ہیں اس میں یہ بدل ہوتا ہے، جبکہ نحوی لحاظ سے یہ صفت الذین کی بھی ہو سکتی ہے۔ الذین کیونکہ مضاف الیہ تھا، جری حالت میں تھا، اسی لیے اس کا غیری اسی مجرور حالت میں ہے۔ پہلے صفت کے طور پہ سمجھیے،
پھر بدل کے طور پہ سمجھیے. غیر المغضوب، غیر نہ غضب کیا گیا جن پر، غیر نہ المغضوب، مغضوب سمجھیے آسان ہے، مفعول بر وزن مفعول، اسم المفعول ٹھہرا، معرف بالالف لام ہوا کیونکہ الذین بذات خود اس میں معرفہ تھا. نہ جو مغضوب ہوئے جن پر، نہ اللہ کا غضب ٹھہرا، غضب ہوا علیہم ان پر، ولا الواو عاطفہ والضالین، نہ الضالین کیونکہ لام کی وجہ سے حرف جارہ ہے، مجرور ہے، ضالون سے والین، ضالون اسم الفاعل جمع مذکر جری حالت کی وجہ سے والین، اعراب بالحرف، اوپر المغضوب اعراب بالحرکت. نہ وہ راستے سے گمراہ ہوئے، نہ وہ راستے سے بھٹکے، یہ صفت کے طور پہ ہے. اگر بدل مانے پھر ترجمہ دیکھیے، بدل ہوگا پھر صراط کا، صراط غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا، المغضوب جو مغضوب ہوئے جن پر آپ کا غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہوئے یعنی بھٹک گئے. دونوں ترجمے ہی صحیح ہیں. ترکیب نحوی کے لحاظ سے اکثریت کا ترجمہ بدل والا ہے، دونوں ہی سمجھ لیجیے. Let's see first English translation of the ayah with both, that is the sifat and badal. First one with the sifat. صراط الذین انعمت علیہم، the path of those on whom you have bestowed your grace. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، who have not incurred your wrath, who have not gone astray. This one is according to Sifat. Now see the Badal translation. صراط الذین انعمت علیہم، the path of those on whom you have bestowed your grace. غیر المغضوب علیہم، not of those who have incurred your wrath. وَلَا الضَّالِّينَ، not of those who have gone astray. آئیے آپ سمجھیے آمین. اس میں فعل، بعض اسم ہوتے ہیں لیکن کام فعل کا ہوتا ہے، امر کی طرح للدعا ہے. لیست من الفاتحہ، یہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بس یہ سورۃ فاتحہ کی استجابت کے لیے، قبولیت کے لیے ہے. آمین. اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں نہیں جا رہا. آئیے اس آیت کے ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ اردو میں ملاحظہ فرمائیے. صراط الذین انعمت علیہم، اب میں صرف بدل کا ترجمہ ہی رکھوں گا جو اکثریت کا ترجمہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انعام سے دینی انعام مراد ہے. انعام والے 4 گروہ ہیں: انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ غضب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تحقیقات کے باوجود راہ ہدایت کو چھوڑ دیں، اور گمراہ وہ ہیں جو صراط مستقیم کی تحقیقات نہ کرنا چاہیں۔ ان سے مغضوب زیادہ ناراضی کے مستحق ہیں جو دیدہ دنستہ حق کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔